الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام، آیت نمبر 75۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آیت نمبر 76 ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ ملکوت السماوات والارض ولیکن من الموقنین۔ ان دو آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے والد، ان کا ذکر، اور پھر جو وہ بت بناتے تھے اس کا ذکر، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے آپ کو یہ کہنا کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 76 کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام پر یہ کرم کیا تھا کہ تمام زمین و آسمان کا مشاہدہ کروا دیا، اس کا ذکر ہے۔ پیچھے بات اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ ہو رہی تھی اور کفار مکہ یہ باتیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کتنی طاقت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی کا فرمان سچا ہے، اسی کی حکومت ہے، وہ ظاہر اور باطن جانتا ہے، وہ حکیم اور خبیر ہے۔ عرب کے مشرک یہودی اور عیسائی یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان، ان کی رسالت کو مانتے تھے، ان کا انکار نہیں کرتے تھے، اور اہل عرب کو اس پر بڑا ناز تھا کہ وہ اس مقدس ہستی کی اولاد سے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم عجیب لوگ ہو، ایک طرف تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اس پر فخر کرتے ہو، اور دوسری طرف ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ٹھکرا رہے ہو، دین ابراہیمی، کیونکہ حضور علیہ السلام جو تبلیغ فرما رہے تھے وہ بھی تو دین ابراہیمی ہی تھا نا۔ ایک طرف تو ان کے ماننے والے بنتے ہو، ان کو ان کی نسل میں اپنے آپ کو کہتے ہو، اور دوسری طرف جو ان کی تعلیم میرا پیارا حبیب آپ تک پہنچا رہا ہے اس کو ٹھکرا رہے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ یہ ان کو بتایا گیا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے یہ بات کہی، اس کے اندر علماء نے، مفسرین نے بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ میرا مقصد ہوتا ہے صرف قرآن مجید کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے اور اس کی مختصر تشریح اور سادہ الفاظ میں آپ تک قرآن مجید کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچانا۔ لیکن اتنی بات ضرور تھا کہ کتابوں میں بھی یہ بات آتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہاں بھی بچے یہ بات پڑھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہی یہ استعمال ہوتا ہے، آزر۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے باپ کا نام آزر تھا۔ اچھا، اگر یہ مانا جائے کہ ان کے باپ کا نام آزر ہی تھا
تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے پھر وہ بت بنایا کرتے تھے، کیونکہ اس کا ذکر ہے جب انہوں نے کہا اپنے باپ کو کیا تم بت بناتے ہو، ایسے بت جن کو خدا بنایا جاتا ہے، تو یہ تو انتہائی ایک غلط کام ہے۔ اور ابراہیم یعنی پھر مانا جائے گا نا کہ یہ غیر مسلم ہے اس حوالے سے، جب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں ابتدا سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک، یعنی حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم ہیں، یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور اگر درمیان میں یہ بات آ جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی تو آپ کی اس لائن میں ہے نا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے آگے چلتے چلتے اسی نسل سے حضرت عبداللہ، تو پھر وہ پاک صلب تو نہ تھی۔ اگر آزر کو مشرک مانے تو وہ پاک صلب تو نہ رہی۔ اس لیے قرآن مجید کے حوالے سے بہت سے علماء نے یہ بات کی ہے کہ لفظ اب جو ہے عربی کے اندر یہ باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور یہ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو لفظ اب ہے یہ چچا کے معنی میں ہوگا۔ آزر جو تھا یہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور وہ یہ کام کرتا تھا، وہ بنا کے جن پھر آگے خدا بنایا جاتا، لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پھر بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ ان کے والد کا نام کیا تھا، وہ جو تفاصیر میں آتا ہے وہ ہے طارق۔ ان کے اصل جو والد ہے اس کا نام یہ ہے، اور ابھی جو ہے، اور پھر یہ بھی بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر باپ جو ہے یا ماں جو ہے وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں ہوتی، منع ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی، بخشش کی دعا نہیں کرنی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہی 13ویں پارے کے اندر ایک دعا آتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہم ہر نماز میں تیار کی صورت میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدیہ، والدیہ مطلب ماں اور باپ دونوں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بہت دیر بعد، یعنی جب آپ بابل سے مصر آئے، یہ واقعہ تو پہلے کا ہے نا، بابل سے مصر آئے اور ادھر آ کے پھر سارا سے حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر وہ جوان ہوئے، پھر بچے تھے ادھر جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہاں جا کے چھوڑا، اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت یہ دعا مانگی گئی تھی، بولے والے ربنا اغفر لی، مجھے بھی معاف کر دے، میرے ماں باپ کو بھی۔ اگر وہ غیر مسلم تھے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنی۔ سو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آزر جو ہے یہ ان کا باپ نہیں بلکہ چچا ہے۔ یہ تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کرنا تھا جو میں نے آپ نے کیا۔ اب الفاظ کے معنی سنیے۔ واو اور از، جب، قال کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لے ابیہ اپنے باپ سے، یعنی اپنے چچا سے، اچھا ان کا نام بھی آ گیا، آزر سے، اتتخذ، یہ الف حمزہ جو شروع میں آتا ہے، کل بھی پرسوں بھی آیا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، تتخذ تم بناتے ہو، اتتخذ کیا تم بناتے ہو، اصنام صنم کی جمع ہے سواد کے ساتھ، صنم، اور صنم عربی میں بت کو کہتے ہیں، اصنام بتوں کی جمع آ جائے گی۔ پھر کیا تم بتوں کو بناتے ہو، آلہہ
خدا سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہ کیا تم بتوں کو خدا بناتے ہو؟ چونکہ تفصیل نہیں نا، تفصیل تفاسیر میں آتی ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے یہ، یہاں پہ بس اتنا ہی انہوں نے ایک سوال کیا، اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے انی، بے شک، یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، بے شک میں آراکا تجھے دیکھ رہا ہوں، وقومکا اور تمہاری قوم کو بھی دیکھ رہا ہوں، فی میں دلال گمراہی مبین کھلی، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہاری قوم کر رہی ہے، یہ سارے کے سارے گمراہی والے کام ہیں، ان کو چھوڑو۔ مثلا ایک تبلیغ تھی، انہوں نے تبلیغ کی کہ یہ کام چھوڑ دو، اللہ نے ان سے ہمیں روکا ہے، تو یہ جو ان کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی نبھائی۔ وَكَذَلِكَ آیت نمبر 76 ہے، واؤ کذالک اسی طرح، نوری ہم نے دکھا دی، ارایوری دکھانا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام، ہم نے ابراہیم علیہ السلام دکھایا، کیا دکھایا جی؟ ملکوت السماوات والارض، ملکوت بادشاہیاں، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی اور آسمانوں کی بادشاہیاں جو ہیں وہ ہم نے پردے اٹھا دیے اور سب کچھ اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دکھا دیا، یعنی کوئی چیز ہم نے چھپی ہوئی نہیں رکھی، کوئی چیز چھپی نہ رہنے دی۔ یہاں پہ بھی علماء ایک بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، یہ آپ کا دیکھنا ظاہری آنکھوں سے تھا یا بصیرت بھی تھی، یعنی دل سے بھی آپ نے دیکھا، تو اس کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے پردے اٹھا دیے گئے اور عرش سے لے کر تحت سرا تک ہر چیز ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دی گئی، آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، زمین و آسمان کی تمام اشیاء کی حقیقت پر آپ کو آگاہی دے دی گئی، تاکہ کائنات کی مختلف چیزوں پر آگاہ ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، علم، قدرت اور حکمت کے بارے میں عین الیقین، یعنی اپنی آنکھ سے دیکھنا، اس کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہو جائیں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اگرچہ عام انسان بھی کائنات کے بعض اسرار پر آگاہ ہوتے ہیں، لیکن اس عالم خلق کی ہر چیز میں، خواہ وہ جنس ہو، نوع ہو، صنف ہو یا شخص، انسان، حکمت الہی کے جو آثار ان سب کے اندر پائے جاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کو آگاہ کرتا ہے، اس طرح کسی اور کو آگاہ نہیں فرماتا ہے۔ دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے اور جتنے مرضی ان کے لیے پردے اٹھ جائیں اور یہ کسی چیز کی حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کر بھی لیں، لیکن جو آگاہی اللہ پاک نے انبیاء کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اشیاء کی حقیقت کا اتنا وسیع علم دیا گیا کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہی، تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو جب یہ بات کرتے ہیں نبی الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ نر جو ہے، نر کھجور سے مادہ کھجور کس طرح باردار پیدا کرتی ہے، یعنی اس کے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی ایک نر اور کھجور کا جو ملاپ اور اس کے اوپر وہ پھل لگتا ہے، یہ کیسے لگتا ہے، اتنا علم بھی حضور کو نہیں ہے۔ یہ باتیں کرتے ہوئے بڑی حیرانگی ہے ایسے لوگوں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کی آیت ہمارے سامنے پڑھی ہے کہ نوری ہم نے دکھا دیا ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہیاں، تو بادشاہی جب دکھائی جاتی ہے
یا کسی چیز کو دکھانے کے لیے بندہ کسی کو لے کے جاتا ہے، آنکھ پہ پٹی باندھی ہوتی ہے. باہر کا کوئی آدمی پاکستان آئے اور پاکستان کا صدر وزیر اعظم اس کو کوئی شہر دکھانے کے لیے، ابھی سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں ان کو وہاں لے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو سیلاب کس طرح آیا ہے، پانی کس طرح نقصان کر رہا ہے. تو جو جب وہاں جاتے ہیں وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں یا ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں؟ آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کو دکھا دیا. ایسا تو نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھا دی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا. جب ابراہیم علیہ السلام کو اتنا وسیع علم دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سے زیادہ علم دیا گیا. اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ وَلِيَكُونَ، تاکہ ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں من الموقنین، کامل یقین کرنے والوں میں سے. کیونکہ جب ایک چیز کو بندہ صرف سنتا ہے، علم الیقین، صرف سنتا ہے یہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین. ہاں یقین تو ہوا ہے لیکن سن کے ہمیں اتنا علم ہوا ہے، ہمیں کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، یہ کوئی علم الیقین. اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، بندے نے یہ بات سنی اور چلا گیا وہ واقعہ دیکھنے، وہاں جا کے اس نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. جب اس نے آنکھوں سے دیکھا تو یہ علم کا اگلا درجہ حاصل ہوتا ہے، عین الیقین اس کو کہتے ہیں، عین الیقین. اور اس سے بھی ایک درجہ اوپر ہے کہ ہو سکتا ہے میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہو، پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ لگا کے پھر اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بات صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں حق الیقین، یعنی پورا یقین کا حق ہو جانا. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ تین درجے ہوتے ہیں. اللہ پاک نے اس لیے یہ سب کچھ دکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ان سب لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک مقابلہ تھا جو بت بناتے، اور آزر کے بنے ہوئے بت تو گھر گھر میں پڑے تھے کیونکہ بڑے خوبصورت بت بناتا تھا، لوگ خریدتے اور ان کو اپنا خدا بناتے. اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر سے تبلیغ کی ابتدا کی، ان کو منع کیا کہ نہ بنایا کرو، تو مخالفت شروع ہو گئی. تو جب مخالفت شدید ہوتی ہے اور بندہ اکیلا ہو، کوئی ساتھ مدد کرنے والا بھی نہ ہو، حوصلہ بڑھانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی کو حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھا دیا تاکہ ان کو پختہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا غلط ہے. آج ہم نے 2 آیتیں پڑھی، آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76. کل انشاءاللہ جو آیت آئے گی، جو میں نے آج میں تلاوت بھی کی ہیں، یہی آیات تلاوت کی تھی. اس کے اندر پھر ابراہیم علیہ السلام اپنی اس قوم سے مطالبہ کرتے ہیں، رات کو دیکھ کر، پھر جب ستاروں کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھ کر، چاند کو، پھر سورج آتا ہے سورج کو دیکھ کر، تو سوال و جواب ہوتے ہیں. اس کا ذکر کل کی آیات میں آئے گا. اللہ پاک ہمارے اس پیارے عمل کو قبول فرمائے. آمین.